اسلام کے اندر نکاح کرنا جو ہے یہ بہت ہی ایک سمپل اور سادہ کام ہے. سمپل اور سادہ کام. بلکہ اسلام مجموعی طور پر اسلام کا جو اوورآل سبق ہے وہ سادگی کا ہی سبق ہے بنیادی طور پر. سو اس میں نکاح بھی جو ہے وہ ایک سمپل اور سادہ سارا کام ہے دین کے اندر. نکاح کا وہ جو سارا پروسیس ہے اس نکاح کے پروسیس کے اندر صرف اور صرف 2 چیزیں فرض ہیں. صرف ایک چیز واجب ہے اور صرف 3 چیزیں سنت میں سے. جب آپ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں احکام کی سو 2 فرض 1 واجب اور 3 سنتیں. بعض نے 2 کہیں سنتیں، بعض نے 3 کہیں. نکاح کرنے کے لیے جو چیز بطور رکن اور بطور فرض ہے وہ ہے ایجاب قبول ہونا. وہ کیا ہے؟ ایجاب قبول ہونا. یہ ایک رکن ہے اور ایک فرض ہے. اور دوسرا فرض ہے کہ وہ ایجاب اور قبول جو ہے 2 مسلمان مرد یا ایک مسلمان مرد اور 2 مسلمان عورتیں وہ اس ایجاب قبول کے موقع پر بطور گواہ موجود. وہ کیا ہوں؟ بطور گواہ موجود. ایک چیز اس کے اندر واجب ہے اور وہ ہے مہر کا ادا کرنا. وہ ہے مہر کا ادا کرنا. یہ واجبات میں سے. اب آگے مہر کی ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہے موجود ہیں. اسی موقع پر بھی ادا کیا جا سکتا ہے، بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. اور اگر ایک آپ تھالے کر لیا جائے اور اس کے بعد میاں بیوی میں بڑی پرسکون زندگی بسر ہو رہی ہو اور مرد اگر اپنی زوجہ سے اس کو معاف کروانا چاہے اور زوجہ بھی خوش دلی سے معاف کرنا چاہے تو اس کو معاف کرنے کا رائٹ بھی موجود ہے. اس کے آگے تفصیلی احکام ہے. مجھے لگتا ہے کہیں میں نے اس کے ضرور جو ہے وہ احکام کی تفصیل بھی بیان کی ہوگی. میں آج آتے ہوئے چیک نہیں کر سکا، ورنہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہماری ایک پلے لسٹ ہے جس کا عنوان ہے نکاح و طلاق. اس میں نکاح کے اور طلاق کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو بیان کر دیا گیا ہے. اور مجھے خیال یہ پڑتا ہے کہ ضرور اس کا بھی بیان ہوا ہوگا. 2 چیزیں فرض کتنی اور 1 چیز واجب. فرائض اور رکن میں سے کیا آ گیا کہ ایجاب قبول ہونا. جو پہلے کہے گا وہ ایجاب ہے، جو بعد میں کہے گا وہ قبول ہے. اس کے بعد وہ ایجاب و قبول 2 مسلمان مردوں کے سامنے ہونا اور مہر کا تعین کر لینا یا مہر ادا کر لینا. اس سے آپ کا سارے کا سارا نکاح ہو جاتا. اسلام کے اس آسان حکم پر بولیے سبحان. تسی حال بک کرانا 2 ਲੱਖ ਦਾ وہ تھوڑی اپنی سواب دی. تسی مہمان بلانا ہے 400 وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. آپ نے اس کے اوپر اب میں سارے خلیر کے بھی نام لوں، لہنگا کس طرح کا پہننا ہے اور ساڑی کس طرح کی پہننی ہے اور کلہ کس طرح کا لگانا ہے اور آپ نے میک اپ کہاں سے جا کے کروانا ہے اور آپ نے کیا کیا، یہ ساری آپ کی اپنی سواب دی ہے. دین نے اس معاملے کو انتہائی سمپل اور سادہ رکھا ہے کہ ایجاب قبول ہو جائے، 2 مسلمان مردوں کے سامنے ہو جائے، مہر کا تعین ہو جائے یا ادا ہو جائے تو نکاح آپ کا مکمل ہے. 3 امر اس کے اندر سنت ہے. ایک ہے خطبہ نکاح. ایک ہے خطبہ نکاح. خطبہ نکاح سنت ہے. دوسرا نکاح کے موقع پر چھہارے تقسیم کرنا. نکاح کے موقع پر چھہارے تقسیم کرنا یہ سنت ہے. اور تیسری سنت اس کے اندر ولیمہ ہے. تیسری سنت اس کے اندر کیا ہے؟ یہ ولیمہ ہے. یہ جو ہیں یہ 3 سنتیں ہیں. 1 واجب ہے، 2 اس کے رکن اور فرائض. یہ ٹوٹل جو ہے یہ نکاح ہے اسلام کے اندر. اب آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ صرف تھلینگلی اور ویلڈ ہے ولیمہ کے اعتبار سے. حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے غلام تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بڑی معروف اور مشہور حدیث ہے.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ان کے جسم پر یعنی ان کی قمیض پر جو تھا آپ نے زرد رنگ کا اثر دیکھا. زرد رنگ کا اثر جیسا رنگ لگا ہوتا ہے نا زرد اور یلو سارا, اس کا آپ نے اثر دیکھا. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کیا تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے کہ حضور جی میں نے نکاح کر لیا. حضور نے فرمایا تم نے کتنا مہر دیا ہے اپنی زوجہ کو؟ انہوں نے کہا جی میں نے ایک ہوتی ہے نا گٹھلی کھجور کی, اس کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے. حضور پاک نے انہیں ارشاد فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو عبد الرحمن بن عوف ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. آپ نے ولیمے کی موٹیویشن انہیں عطا فرمائی اور ولیمہ کرنے کا باقاعدہ انہیں کہا. ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے اور یہ حدیث پاک جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر ہے, 6137 اس کا نمبر ہے. یہ چونکہ کم بیان کی جاتی ہے اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا. پہلی والی حدیث پاک بڑی معروف ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لما خطب علی فاطمہ تھا, جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے شادی کا پیغام دیا, قال رسول اللہ بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور پاک علیہ السلام نے مولا علی پاک کو فرمایا انہو لا بد للعروس من ولیمہ. حضور نے ارشاد فرمایا اے علی شادی میں ولیمہ بھی ضروری ہوتا ہے, یعنی یہ میرے دین کی ایک ضروری سنت ہے. حضور نے حضور مولا علی پاک کو بھی ارشاد فرمایا شادی میں ولیمہ بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی جب شادی کی جائے نکاح کیا جائے تو ولیمے کا اہتمام بھی کیا جانا چاہیے, اس لیے کہ ولیمہ جو ہے یہ کرنا اس دین میں سنت حکم کا درجہ رکھتا ہے. اب ولیمے کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک, یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے اور اس کا نمبر 5177 اس کا نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے. کون سا؟ فرمایا کہ ولیمے کا وہ کھانا بڑا بدترین کھانا ہے یدعا لها الاغنیاء کہ جس میں صرف مالداروں کو دعوت دی جائے وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ اور جس میں محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے. اب یہ آداب سن لیجیے ولیمے کے سارے لوگ کہ ایسے بھی دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا کھانا دین میں ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جس دعوت ولیمہ میں خالی امیروں کو دعوت دی جائے, رئیسوں کو دعوت دی جائے, امراء کو دعوت دی جائے, اپنے معاشرے کے بڑے لوگوں کو دعوت دی جائے, مگر اپنے معاشرے کے محتاجوں کو, غریبوں کو, فقیروں کو چھوڑ دیا جائے. سو ایسی دعوت ولیمہ کا کھانا بہت برا کھانا ہے. اس لیے جب بھی کوئی بندہ ولیمے کا اہتمام کرے سو اپنے معاشرے کے ایسے لوگ جو کہ غریب ہوں, نادار ہوں, مستحق ہوں, جن کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہ ہو, جن کے ساتھ کوئی آنا جانا بھی بے شک نہ ہو, جن کے ساتھ کوئی مالی معاملہ بھی اس کا نہ ہو, لیکن صرف ان کو فقیر سمجھ کے, غریب سمجھ کے ان کو بھی دعوت میں شریک کرے, سو پھر ولیمے کا کھانا بڑا بہترین کھانا ہے, بڑا بابرکت کھانا ہے. ہاں اگر کسی دعوت ولیمہ میں غرباء شامل نہ ہوں, فقراء شامل نہ ہوں, مسکین شامل نہ ہوں اور خالی امیروں کو ہی دعوت دی جائے سو ایسا ولیمے کا کھانا بدترین کھانا. ولیمے کا ایسا کھانا بدترین کھانا. اس لیے جو شخص بھی ولیمے کا جب بھی اہتمام کرے وہ اس میں غریبوں کو, فقیروں کو, مسکینوں کو ضرور یاد رکھے اور ان کو جو ہے وہ ضرور پروٹوکول کے ساتھ, عزت کے ساتھ اس میں دعوت دے. فرمایا ومن ترک الدعوہ
فقد عصى الله ورسوله، فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا، کسی بندے نے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ولیمے کی دعوت دی اور اس نے آنے سے انکار کر دیا، فرمایا جس نے دعوت ولیمہ میں آنے سے انکار کر دیا، فقد عصى الله ورسوله، پس اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، کیونکہ اس کو حضور کی سنت کی طرف بلایا گیا، اس کو حضور کی سنت کی طرف بلایا گیا۔ سو جس نے دعوت ولیمہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا، اس کا حکم بڑا سخت ہے۔ ویسے حضور پاک نے مسلمان کے اوپر 6 حقوق مقرر فرمائے۔ کتنے؟ ساری توجہ کیجیے اور غور، کتنے؟ 6۔ ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعوت دے تو اس دعوت کو قبول کیا جائے، اس دعوت کو قبول کیا جائے۔ آپ کے پاس اگر کوئی اور ویلڈ ریزن نہ ہو، مثلا آپ نے کسی اور جگہ پہ پہلے ہی یا آپ نے وعدہ نہیں کر دیا ہوا یا دعوت ایسی ہے کہ آپ کو یہ امکان ہے کہ اس دعوت میں جانے سے کوئی کسی حرام کے اندر آپ کو شامل ہونا پڑے گا، یہ ایک ویلڈ ریزن ہے دعوت سے معذرت کر لینے کی، یا اور کوئی بھی مناسب ریزن آپ کے پاس موجود ہو تو آپ پھر جو ہے وہ نکتے کر سکتے ہیں۔ لیکن بالعموم دین نے یہ حقوق مقرر فرمائے ہیں کہ ایک مسلمان اگر کوئی دعوت دے سو دوسرا مسلمان اس کی دعوت کو قبول کرے، اور ان ساری دعوتوں میں بالخصوص جو دعوت ہے وہ دعوت ولیمہ ہے، کیونکہ اس پر احادیث موجود ہیں کہ جس نے ولیمے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور یہ بڑی سخت بات ہے جو اس معاملے کے اندر کی جا سکتی، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر اس کی زیادہ جو ہے وہ تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، اور یہ مجموع زوائد کے اندر ہے، 6156 اس کا نمبر ہے، دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ حق اور سنت ہے، اور میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، میرے سامنے لکھی ہوئی ہے، تھوڑی پڑھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الولیمۃ حق و سنہ، فرمایا ولیمہ حق اور سنت ہے۔ ولیمہ کیا حق؟ اور یہ جو دعوت شادی کے بعد کی جاتی ہے، ایک تو یاد رکھ لیں ایدہ نہ ولیمہ ہے، ایدہ نہ شلیمہ، بولو ایدہ نہ شلیمہ شلومہ کوئی نہیں، اس کا نام کیا ہے؟ ولیمہ۔ احادیث میں اس کو ولیمہ ہی کہا گیا، اور مسلمان کو وہی ٹرم استعمال کرنی زیادہ بابرکت ہے اس کے لیے جو اس کو دی گئی۔ فرمایا ولیمہ حق اور سنت ہے۔ فمن دعی فلم یجب فقد عصى اللہ ورسولہ۔ جناب ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ولیمہ کی دعوت دیجیے اور اس کو قبول نہ کرے سو وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان۔ بل خرس بل اعزار بالتوقیر انت فیہ بالخیار۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خرس میں، اعزار میں اور توقیر کے بارے میں تمہیں اختیار ہے کہ تم چاہو تو جاؤ، چاہو تو نہ جاؤ۔ راوی کہتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا خرس کیا ہے، مجھے نہیں پتا اعزار کیا ہے، مجھے نہیں پتا توقیر کیا ہے، آپ اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، یا راوی نے اپنے استاد سے پوچھا، ہاں راوی نے اپنے استاد سے پوچھا جنہوں نے ان کو یہ حدیث سنائی، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا، ان کے استاد نے بتایا کہ خرس سے مراد وہ دعوت ہے جو بچے کی پیدائش کے موقع پر کی جاتی۔ خرس سے مراد وہ دعوت ہے جو بچے کی پیدائش کے موقع پر کی جاتی۔ اعزار، فرمایا اعزار سے مراد وہ دعوت ہے جو بچے کے ختنے کے وقت کی جاتی ہے، جو بچے کے ختنے کے وقت کی جاتی ہے۔ اور فرمایا توقیر، یہ کاف کشک والے کے ساتھ لکھتے ہیں، فرمایا توقیر سے مراد وہ دعوت ہے کہ جب کوئی بندہ اپنا نیا مکان بناتا ہے یا گھر خریدتا ہے تو اس میں لوگوں کو جو انویٹیشن بھیجتا ہے
اس دعوت کو توقیر کہتے ہیں۔ اب یہ بھی 3 دعوتیں، خرس کیا؟ بچے کی پیدائش پر جو دعوت کی جاتی ہے۔ خرس کون سی دعوت؟ بچے کی پیدائش پر جو دعوت کی جاتی ہے۔ اعزار وہ دعوت جو بچے کے ختنے کے دن کی جاتی ہے۔ توقیر وہ دعوت جو نیا مکان لینے، بنانے یا خریدنے کے موقع پر کی جاتی ہے۔ جناب ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ خرس کے اندر، اعزار کے اندر اور توقیر کے اندر، یعنی بچے کی پیدائش کے وقت کی دعوت، ختنے کے دن کی دعوت، اور نیا مکان کسی نے بنایا خریدا ہو اس کی دعوت میں جانے یا نہ جانے کا تمہیں اختیار ہے۔ تم بغیر کسی ویلڈ ریزن کے بھی نہ کر سکتے ہو، لیکن ولیمے کی دعوت اتنی ضروری ہے کہ اگر اس میں بغیر کسی ویلڈ ریزن کے جانے سے کسی بندے نے انکار کر دیا تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اگر کہیں سے دعوت ولیمہ آپ کو آئے، دعوت ولیمہ میں لازمی طور پر شامل ہونے کی کوشش جو ہے وہ کی جانی چاہیے۔ اب اگلا سوال اس کے ساتھ ریلیٹڈ یہ ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ کب کیا جائے، اور یہ سوال بھی کوئی دور حاضر میں ابھر آیا ہے۔ پہلے تو اس طرح کا کوئی سوال جو تھا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنی عمر گزر گئی ہے، شاید 4-5 سال پہلے تک یہ سوال ہماری کمیونٹی میں موجود نہیں تھا۔ کہ تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے نہیں کبھی سنا ایسا، کیونکہ یہ چیز صدیوں کے ساتھ امت کے اندر رائج ہے کہ ولیمہ جو ہے وہ رخصتی سے دوسرے دن ہوتا، یعنی اس میں کوئی پشمول بنیادی طور پر میرے نزدیک تو بنتا نہیں تھا۔ اور میں نے رات کو جب خیال کر رہا تھا میں نے بڑا سوچا کہ یہ سوال کب سے ہماری کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں، تو پیدا ہوئے ہیں۔ مجھے یہ امکان ہوتا ہے کہ شاید کووڈ کے آگے پیچھے یہ سوالات جنم لیے ہیں۔ اس سے پہلے مجھے یاد بھی نہیں آیا کہ، اور جتنے بھی میرے ہم عمر لوگ ہیں میرے خیال میں میرے بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ سپوشمل کے ولیمہ کب ہونا ہے، یہ اس دور کا نیا سپوشمل ہے۔ ایسی بات ایسے ہی ہے، ایسے ان بعض چیزیں ایسی ہیں جو صدیوں سے امت کے اندر چلی آ رہی ہیں، اور وہ ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے کہ وہ چیزیں چلی آ رہی ہیں۔ اب ولیمہ جو ہے، ولیمہ بیسیکلی تعلق رکھتا ہے رخصتی کے ساتھ، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ شرع میں شرم نہیں ہے اور مسئلے میں حیا نہیں ہے۔ آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ، آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ ولیمہ نکاح کی سنت ہے یا زفاف کی؟ زفاف کسے کہتے ہیں؟ زفاف کہتے ہیں کہ جب عورت رخصت ہو کے اپنے خامد کے گھر آ جاتی ہے اور وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا حق زوجیت ادا کر لیتے ہیں۔ سوال بڑا اسپیسیفک ہے، جواب بڑا واضح ہے۔ سوال بندے نے یہ کیا آپ کی خدمت میں کہ ولیمہ جو ہے یہ بنیادی طور پر یہ کس امر کی سنت ہے؟ کیا یہ نکاح کی سنت ہے یا یہ اس چیز کی سنت ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حق کو ادا کریں، تو اس عمل کے بعد کی یہ سنت ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کا نکاح ہو گیا، آج رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی ہوئی جا کے 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ جی ولیمہ کس دن کرنا ہے؟ کیا نکاح کے بعد کریں؟ کیا یہ نکاح کے ساتھ ریلیٹ ہے یا یہ زفاف کے ساتھ ریلیٹ ہے؟ یعنی جب میاں بیوی دونوں اپنا جو ہے وہ حق استعمال کر لیتے ہیں اور مباشرت کر لیتے ہیں اور ہم بستری کر لیتے ہیں۔ اب سارے الفاظ آپ سن لیجئے تاکہ مسئلے کو کلیئر طور پر آپ سمجھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ زفاف کی سنت ہے، یعنی ولیمہ اس امر کی سنت ہے کہ جب رخصتی ہو جائے اور اس رات میاں بیوی اپنا حق پورا کر لیں تو دوسرے دن صبح اٹھ کے تو جو ہے وہ ولیمہ کیا جائے گا۔ یہ اس چیز کے ساتھ ریلیٹ ہے، یہ رخصتی کے ساتھ ریلیٹ ایک عمل ہے۔
میں کنڈیشن وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں جو کنڈیشن دین کی ایکچولی کنڈیشن ہے مسئلے کی بنیادی طور پر. اچھا ہمارے ہاں اب میں یہ بھی بات عرض کر ہی دوں، ہر بات ہر روز تھوڑا شروع کرنی ہوتی ہے. یہ جو مسئلہ جب ہم ینگ تھے، ہمارے ینگ ایج کے اندر پنجاب کے اندر یہ عام کلچر تھا، عام کلچر، کہ جب شادی کے دن رکھے جاتے تھے سو شادی کے دن جو ہے وہ لڑکی کی ماں کے مشورے کے ساتھ رکھے جاتے تھے. جتنے بھی ہمارے ہم عمر لوگ ہیں وہ سارے اس بات کو جانتے ہیں، کیونکہ لڑکی کی ماں یہ جانتی ہوتی تھی کہ لڑکی کے لیے شادی کے وہ دن مقرر کیے جائیں کہ جن دنوں میں اس کو ہم بستری کرنا اس کے لیے جائز ہو. چونکہ ہر مہینے میں کچھ دن تو وہ ضرور موجود ہیں کہ جن دنوں میں میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اس صورت میں قریب نہیں ہو سکتے، وہ جو ہے وہ عمل زوجیت نہیں کر سکتے. اب لڑکیوں کی والدہ کے مشورے کے ساتھ وہ دن جو تھے وہ طے کیے جاتے تھے تاکہ ان دنوں کا اس کو پتہ ہوگا کہ ان دنوں کے اندر جو ہے یہ شادی جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے. اور یہ بڑا ایک مناسب اور پاکیزہ طریقہ تھا. اب میں دعوت فکر اپنی اگلی جنریشن کو جس کے لیے مسئلہ بیان کروں اس کو میں کیا دوں گا. پہلے تو جو میری جنریشن کے جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا ایمانداری سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اگلی جنریشن کو یہ باتیں ٹرانسفر کی ہیں یا ٹرانسفر نہیں کی، یا انہوں نے ساری عمر پھیریے پہ گزار دی ہے، کبھی ایک ملک، کبھی دوسرے ملک، کبھی تیسرے ملک. اگر جو آپ کے پاس سرمایہ موجود تھا، آپ کا سرمایہ آپ کا مال نہیں ہے، خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھ جائیے. آپ کا سرمایہ آپ کی دولت نہیں ہے. آپ لکھ کے بھی جائیں گے نا کہ میری دولت میرے فلاں تھی پتر نہ دیا جائے، پھر بھی انہوں مل کے دینی. ایک اللہ ذہن میں رکھ لو. ہمارا سرمایہ ہمارا دین تھا، ہمارا فکر تھا، ہمارا کلچر تھا، یہ ساری چیزیں تھیں. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ رخصتی کا معنی کیا ہوتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ہمارے جو گھروں کے مسائل، میں اب اپنے شہر کی بات کرنے لگا، اوسلو شہر کی مسائل اور مسلمانوں کے اور پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان میں یہ باتیں بھی عام ہونے چلی گئی ہیں کہ چلو عام تو نہ کہہ لیں لیکن یہ مسائل کی بنیاد بن گئی ہیں باتیں کہ چلی گئی ہیں. شادی ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی، بہت بڑا فنکشن ہو گیا ہے، سینکڑوں لوگ اس کے اندر آئے ہیں اور میاں بیوی کو 6 مہینے ہو گئے انہوں نے حق زوجیت ایک دوسرے کا ادا نہیں کیا. آپ نے شادی کا مطلب ایک فیصلہ رکھا ہوا ہے تو خدا کے لیے آپ سمجھ جائیے اور سدھر جائیے. آپ نے شادی کا مطلب یہ رکھا ہوا کہ 100-200 بندے کو بلا لینا ہے، والدین کے اوپر بوجھ ڈالنا، انہوں نے بڑا خوبصورت جو وہ فنکشن کرنا ہے. ان لڑکی اور لڑکا سے پوچھے نہیں وی پریبرو فشٹو بیراندر ہے مائی آرڈر ہے. آپ نے کس دین کو مانا ہوا ہے اور کس دین کو آپ نے سمجھنا ہے اور کس دین کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی. رخصتی کا مطلب یہ ہے چونکہ اس کے ساتھ ولیمے کا مسئلہ ریلیٹ ہے. ولیمے کا مسئلہ ریلیٹ اس چیز کے ساتھ ہے کہ جب رخصتی ہو جائے عورت اپنے خامند کے گھر میں آ جائے تو وہ دونوں جس رات کو اپنا حق زوجیت ادا کرتے ہیں اس سے اگلے دن دعوت ولیمہ کی جاتی ہے. اس سے اگلے دن دعوت، یہ اس کی ایکچولی صورت ہے. اس مسئلے کی کون سی صورت ہے؟ یہ ریئل صورت ہے اس مسئلے کی کہ ولیمہ جو ہے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ولیمہ جو ہے یہ زفاف کی سنت ہے. آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ شب زفاف یعنی شب زفاف وہ رات جس میاں بیوی ایک دوسرے کا حق جو وہ ادا کرتے ہیں. اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے جو دعوت کی جائے وہ ولیمہ نہیں. رخصتی سے پہلے جو دعوت کی جائے وہ ولیمہ نہیں. یوں ہی بعد رخصت اور ہم بستری سے پہلے جو دعوت کی گئی وہ بھی ولیمہ نہیں. 2 × 2 4 کی طرح کلیئر ہوگی. فرمایا کہ رخصتی سے پہلے، رخصت سے پہلے دعوت کی جائے تو وہ بھی ولیمہ نہیں ہے. اور یوں ہی بعد از رخصتی، رخصت کے بعد اور قبل زفاف یعنی ہم بستری سے پہلے اگر اس صورت میں بھی کوئی دعوت کر دی گئی تو وہ بھی ولیمہ نہیں ہوتا.
یہ اس مسئلے کی ریئل اور ایکچوئل صورت ہے کہ آپ نے ولیمہ تب کرنا ہے جب میاں بیوی جو ہے وہ اپنی قربت جو ہے وہ اختیار کر لیں اور ایک دوسرے کا حق جو ہے وہ اس کو پورا کر لیں، تو اس کے بعد جو دعوت ہوتی ہے اس دعوت کو جو ہے وہ ولیمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک سن لیجئے کہ علماء نے یہ مسائل جو ہے یہ کہاں سے لی۔ حضور نبی کریم بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے 3745 اس کا نمبر ہے، دیگر کتب کے اندر بھی یہ حدیث پاک جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے 1915 اس کا نمبر ہے، اور دیگر موقعوں پر بھی یہ حدیث پاک پائی جائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں یہ بیان کر کے بات کو کلوز کر دیتا ہوں۔ فرمایا حضور پاک نے ارشاد فرمایا، قال الولیمۃ اول یوم حق۔ فرمایا حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ولیمہ پہلے دن کا حق ہے۔ پہلے دن کا ولیمہ کرنا کیا ہے؟ یہ حق ہے۔ والثانیہ معروف، فرمایا دوسرے دن ولیمہ کرنا وہ بھی نیکی ہے، دوسرے دن ولیمہ کرنا وہ بھی نیکی۔ والیوم الثالث سمعۃ و ریاء، فرمایا تیسرے دن جا کے ولیمہ کرنا صرف شہرت اور دکھلاوا۔ تیسرے دن جا کے ولیمہ کرنا کیا ہے؟ یہ صرف شہرت اور دکھلاوا ہے، یہ صرف ریاکاری۔ اور یہی مضمون جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن ولیمہ جو ہے یہ حق ہے، دوسرے دن نیکی، اور تیسرے دن صرف شہرت اور دکھاوا ہے۔ یہی حدیث مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، وہاں پہ 20590 جو ہے یہ اس حدیث پاک کا نمبر ہے۔ ولیمے میں یہ گنجائش موجود ہے کہ جس دن میاں بیوی نے اپنا حقوق زوجیت ادا کیے، اس سے اگلے دن کا کھانا وہ بھی ولیمہ ہے، نیکسٹ ڈے، اور اس سے ایک دن بعد کا کھانا وہ بھی کیا ہے؟ وہ ولیمہ ہے۔ اور اس سے جو لیٹ اور تاخیر کے ساتھ جو کھانا ہے وہ پھر کھانا ہی رہ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ولیمہ جس کو کہا جاتا ہے وہ پہلے دن بھی ہو سکتا ہے اور دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حدیث میں دوسرے دن کی گنجائش موجود ہے، پہلے دن بھی اور دوسرے دن بھی۔ زیادہ ضروری ہے رخصتی کے بعد اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد پہلے دن ولیمہ جو وہ کر لیا جائے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی بندے کو کوئی ایسی ویلڈ ریزن ہو وہ نہ کر سکے کسی مجبوری کی بنا پر، تو دوسرے دن کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ علماء کے یاد رکھیے گا اس میں اقوال ہیں اور ہمیں ان اقوال کا علم ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ علماء میں سے بعض نے یہ گنجائش بھی دی ہے کہ نکاح سے لے کر جو رخصتی ہو جائے اور حقوق زوجیت ادا کر دیے جائیں، اس دوران بھی کسی دن دعوت ولیمہ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ گنجائش کے اقوال ہیں۔ اصل صورت مسئلہ کیا ہے؟ اصل صورت مسئلہ میں نے آپ کو عرض کر دی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک نے خود اپنے جتنے نکاح فرمائے، ان مبارک نکاحوں میں حضور علیہ السلام کے 2 نکاح ایسے ہیں جن کی دعوت ولیمہ کتب احادیث کے اندر جو وہ عام رپورٹ ہوئی ہیں۔ ایک حضور علیہ السلام نے جب نکاح فرمایا ام المومنین حضرت سیدہ صفیہ بنت حوی بن اخطب کے ساتھ، حضور علیہ السلام نے جب ان کے ساتھ نکاح کیا تو حضور پاک نے ان کا بھی ولیمہ فرمایا۔ اور جب حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے ان کے ساتھ بھی نکاح فرمایا تو تب بھی حضور پاک نے ان کا ولیمہ فرمایا۔ اور یہ ولیمہ کیسے تھے یہ بھی سن لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور پاک نے نکاح فرمایا غزوہ خیبر سے واپسی کے موقع پر۔ حضور علیہ السلام سفر میں تھے، مقام صحابہ پر تھے، آپ نے وہاں پہ نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد آپ نے جب ان کا ولیمہ فرمایا تو آپ نے صحابہ سے ارشاد فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ جو حالت سفر میں صحابہ حضور کے ساتھ تھے، فرمایا جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ کچھ ستو لے کر آگے، کچھ کھجوریں لے کر آگے، کچھ گھی لے کر آگے۔ ستو، کھجور اور گھی
ان تینوں کو ملا کے ایک عرب کلچر کے اندر حلوہ بنتا تھا جس کو حیث کہتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو ملا کے حلوہ بنایا اور لوگوں سے فرمایا یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہے. کوئی سالن نہیں اور کوئی روٹی نہیں. اسلام از سو سمپل. آپ نے دعوت کرنی کب ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دعوت آپ 365 دن بھی کر سکتے ہیں, یہ بات تو یاد رکھیے نا بھئی. آپ ہر روز دعوت کر سکتے ہیں, کھانا ہر روز نہیں بندہ کھاتا بولیے, لیکن ہر روز کا کھانا ولیمہ تو نہیں ہے نا. وہ آخر کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وہ ریلیٹ ہے تو اس کو ولیمہ کہتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام نے شب زفاف جو ہے وہ ادھر صحابہ میں گزاری, اور دوسرے دن اٹھ کے آپ نے حضور نے لوگوں کو صحابہ کو ہی فرمایا جو کچھ ہے وہ لے آؤ. اور حضور پاک نے حیث کے حلوہ کے ساتھ حضرت صفیہ بنت ہوئی جو ہیں ان کا حضور نے ولیمہ فرمایا تھا. دوسرا ولیمہ جو کتب احادیث کے اندر موجود ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا تو تب بھی حضور پاک علیہ السلام نے ولیمہ کیا. اور وہ ولیمہ کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے وہ ولیمہ سب سے بڑا کیا. کیا کیا؟ وہ ولیمہ سب سے بڑا کیا. اور وہ جو سب سے بڑا ولیمہ حضور پاک نے کیا, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس میں حضور پاک نے ایک بکری ذبح فرمائی تھی. کیا کیا تھا؟ ایک بکری ذبح فرمائی تھی. اور ایک روایت میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پڑھا کہ وہ تھی تو ایک بکری حضور پاک نے جو ذبح فرمائی حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح رخصتی کے بعد جو آپ کا ولیمہ کیا گیا وہ تھی تو ایک بکری, مگر اس بکری کو کھانے والے 300 صحابہ تھے. ایک روایت کے اندر ہے لوگوں نے اتنا کھایا کہ وہ خود کھانا چھوڑ کے لوگ چلے گئے تھے. یعنی اتنا جی بار کے لوگوں نے کھانا کھایا, مگر ذبح ایک ہی بکری ہوئی تھی. ذبح ایک ہی بکری. یہ حضور پاک کی برکات میں سے. حضور علیہ السلام نے بعض اوقات اس سے بھی کم اناج کے ساتھ اپنی ازواج کا ولیمہ کیا. اس امر کو یہ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ولیمہ بیسکلی سنت ہے, اور سنت کے اندر ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے. سنت میں ہمیشہ گنجائش بولیے نا. یعنی آپ کو یہ پلکت نہیں کیا گیا کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلانا ہے. دین کی طرف سے کوئی پلکت نہیں ہے, دین کی طرف سے کوئی پابندی. کیا یہ آسانی نہیں ہے؟ بولیے. دین کی طرف سے یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کون سا کھلانا ہے. آپ نے گوشت کھلانا ہے, آپ نے مرغ کھلانا ہے, آپ نے ہرن کھلانا ہے, آپ نے کیا کھلانا ہے لوگوں کو. آپ کی اپنی بالکہ اور آپ کی اپنی گنجائش ہے. یعنی جس طرح کی کسی بندے کی مالی حیثیت ہے اس طرح کا کھانا جو ہے وہ ولیمہ کے موقع پر دے سکتا ہے. دین کی طرف سے اس پر نہ مہمانوں کی پابندی ہے نہ کھانے کے سٹینڈرڈ کی ہی پابندی. یہ آسانی ہے کہ نہیں؟ بولیے. یہ آسانی. ہاں, جس چیز کے اوپر علماء نے فوکس کیا ہے اور جو احادیث سے انہوں نے چیز کو اخذ کیا وہ چیز وہی ہے جس کو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ ولیمہ کیا کب جائے. اب آ جائیے 2025 کی طرف. اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں بڑا مسائل یہ ہے کہ لوگوں کی اکانومی جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دن حال کرائیں گے اس کے اتنا کرایہ ہوگا, دوسرے دن پھر کروائیں گے تو اتنا کرایہ ہوگا. یقیناً یہ ایک مشکل امر ہے بعض لوگوں کے لیے. اس لیے لوگ جو ہے وہ سنت کی ایک ظاہری صورت ہے. سنت پاک کی ایک, آپ توجہ ادھر رکھیے, جو سمجھدار بندے وہ توجہ سے بات کو سمجھیں. سنت پاک کی ایک ظاہری صورت ہے, امت کا ایک ظاہری عمل ہے, اور وہ 1400 سال سے چلتا آ رہا. آپ نے اگر گنجائش نکالنی ہو اور اس کی ڈائریکشن کو چینج نہ کیجئے, آپ اپنے جو دیگر اخراجات ہیں ان کو کم کر لیجئے. 2 دن کا حال کروانا صاحب ذرا کرایہ تو دینا پڑے گا. میں نے عرض کیا علماء کی اس میں اقوال ہیں, آپ نکاح کے بعد بھی دعوت ولیمہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کی اصل حیت اور اس کی اصل صورت نہیں ہے. یہ اس کی ریئل پوزیشن یہ ہے کہ آپ نے اس امر کے بعد جا کے جو دعوت کرنی ہے وہ دعوت ولیمہ ہے. اب جو دین کی ایک عمل کو دوسری طرف لے جانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ جو دیگر اخراجات ہیں ان کو آپ کم کر لیجیے.
میں نے سنا ہمارے شہر میں جو شادی کے موقع پر جو آتے ہیں فوٹوگرافر وغیرہ، لاکھ لاکھ کروڑ تو ان کو دیا جاتا اور اس سے کم پہ نہیں آتے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں تو تصویر کھنچانا تو کوئی دین میں فرض نہیں قرار دیا ہوا نا، نہ واجب قرار دیا۔ جہاں تک میرے پاس معلومات ہے، مجھے پتا ہے ڈھول بجانے والے بھی پتہ نہیں کتنے ہزار اور کتنے لاکھ لیتے ہیں۔ اس شہر کا ہر بندہ ہنی مون کے اوپر 50,000 یا لاکھ کروڑ خرچ کر رہا۔ اگر پہلے ایک ڈھولک ہوتی تھی، اب اس شہر کے اندر 10-15 ڈھولک ہوتی۔ اگر ایک مہندی ہوتی تھی، اب 5-5 10 مہندیاں ہوتی۔ پہلے 1 سال گرا ہوتی تھی، اب 2 3 سال گرے ہوتی۔ یعنی وہ جو ساری اضافی اخراجات ہیں اس طرف یہ قوم آنکھیں بند کر کے جا رہی ہے، آنکھیں بند کر کے۔ یعنی سالگرہ پہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن میکے والے آئے، دوسرے دن سسرال والے آئے، ایک دن بچے کے جو ہیں وہ آئے ہیں داد کے، دوسرے دن نان کے آئے ہیں۔ ہنی مون پہ آپ نے 1 لاکھ کروڑ لگا دیا، فوٹوگرافر کو آپ نے 1 لاکھ کروڑ دے لیا، بڑے ایزیلی دے لیا، ڈھول والے کو آپ نے 50,000 دے دیا۔ یہ سارا کام آپ نے کر لیا، تو جو چیز آپ نے نہ تو کوئی چیز تھریکے تو نہیں آپ نے کی نا، نہ تو آپ نے مہندیاں تھریکے کی۔ ایک سوٹ ہماری بچیاں پہنتی ہیں، شاید پاکستان میں تو 3-4 لاکھ روپے کا نارمل غریب فیملی سوٹ پہنتی ہے شادی کے موقع پر۔ میں بات صحیح کر رہا ہوں؟ جو نارمل متوسط فیملی ہے نا، ان کی بھی دلہنیں 3-4 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتی ہیں۔ یہاں پہ مجھے اب اندازہ نہیں ہے، اگر لوگ پاکستان سے منگواتے جو نارمل فیملی ہے یہاں پہ، وہ بھی ملین کا سوٹ منگواتی۔ مجھے بتائیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بتائیں، اور اس کی حیث کو، ولیمے کی حیث کو چینج کرنے والے سارے بندوں کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ مجھے یہ بتلائیے، کیا 10 لاکھ کا سوٹ پہننا اللہ رسول نے مقرر کیا تھا؟ کیا فوٹو میں کھنچوانا، ویڈیوز بنوانا اللہ رسول نے مقرر کیا تھا؟ کیا ڈھول والے کو پیسے دینے اللہ رسول نے مقرر فرمائے تھے؟ ایک دین کا مزاج ہے، دین کی ایک حیث ہے، دین کے ایک عمل ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ 3-4 سال پہلے کسی بندے نے یہ مسئلہ پوچھا جی ولیمہ کب کرنا ہے؟ ولیمہ کرنا ہے جب رخصتی ہو جائے گی اور دولہا دلہن اپنے حقوق زوجیت ادا کر لیں گے، اس سے اگلے دن کی دعوت وہ بھی ولیمہ ہے، اس سے ایک دن اور بعد کی دعوت وہ بھی ولیمہ ہے۔ یہی اس مسئلے کی اصل صورت ہے۔ اگر آپ کو اخراجات کے اوپر زیادہ، میں نے کچھ چیزیں مینشن کر دی ہیں، اپنی اخراجات کو کم کیجئے، مگر دین کی حیث کو نہ تبدیل کیجئے۔ دین کی جو صورت چلی آ رہی ہے، ایک آپ کو بدلنے کے لیے دین ہی ملتا ہے آ جا کے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ میری بات کو سمجھ لیں؟ یعنی جو چیز چینج کا آپ اپنی اخراجات میں سے کوئی بھی چیز آپ مائنس نہیں کرتے۔ شاید 10 20 25 ہزار کا تو کیک کا تو جو لوگ اس موقع پر کاٹتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں۔ اب یہ جو اپنی رسومات ہیں معاشرے کی، اس میں سے ایک رسم نہیں ہم چھوڑتے، اور جس چیز کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جس کی صورت ظاہری کو، وہ چیز دعوت ولیمہ۔ سو اس لیے آپ مہربانی کیجیے اپنے اوپر، اور مہربانی کیجیے اپنی نسلوں کے اوپر، ان کو بتائیے کہ یہ طریقہ چلا آ رہا ہے، اس میں سے ہم اپنے رسم و رواج کی چیزیں مائنس کر دیں، لیکن دعوت ولیمہ اسی طرح کریں جب دین نے لوگوں کی بھی کوئی پابندی نہیں لگی۔ اب 10 بندوں کو بٹھا کے دعوت ولیمہ کر سکتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، آپ حلوہ کھلا کے دعوت ولیمہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ دین کیا آسان ہے؟ اس سے زیادہ آسان دین تو روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ حضور پاک نے اگر ایک موقع پر لوگوں کو گوشت کھلایا تو دوسرے موقع پر حلوہ بھی کھلایا۔ بعض روایات کے اندر آتے شاید 2 مد گندم بھی آپ نے بعض اوقات لوگوں کو دی۔ سو اس لیے اپنی گنجائش کے مطابق ولیمہ کیجئے، اور درست دن پہ جو ہے وہ ولیمہ کیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو عطا فرمائے۔ عمل کے اندر برکت زیادہ ہے وظیفے کی نسبت سے، یہ میں ضرور آپ کو کہتا رہتا ہوں۔ عمل کے اندر پنجابی میں کہتے ہیں بیڑے دی نماز تے کویڑے دیاں ٹکرا۔ کام جو بر وقت کیا جائے وہ کام ہے، جو لیٹ کیا جائے وہ کام کوئی کام نہیں۔ اس لیے اس کے میں سمجھتا ہوں اہم پہلو جو ان کا ذکر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہمارے بچوں کی زندگیوں کو بابرکت فرمائے، اور ہمیں دین کے دیے ہوئے اعمال کو اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح صدیوں سے یہ امت کرتی آ رہی ہے۔ اگر اب آپ نے اس کی ڈائریکشن کو چینج کر دیا، پھر آپ نے اس ایک دن کو ظاہر بدلا ہے، لیکن آپ نے اپنی نسلوں کی ڈائریکشن کو بدل دیا۔
اس ڈائریکشن کو سیدھا رکھیے. میں یہ مجھے یاد آ رہا ہے ابھی میرے سامنے خابر صاحب محترم بیٹھے ہوئے, اللہ کریم ان کے خاندان کو بابرکت فرمائے. ان کے ایک بیٹے کا نکاح تھا کووڈ کے دنوں میں, تو انہوں نے رابطہ کیا جی اب کیا کریں, تو میں نے کہا ولیمہ ضرور کرنا ہے. کیا ولیمہ ضرور کرنا ہے. میں کہا تب گھروں میں میرے 10 لوگ آ جا سکتے تھے. تو میں نے ان کو کہا بے شک تھوڑے لوگوں کو بولیں جتنے کی اجازت ہے, لیکن اس کھانے کو آپ ولیمے کا کھانا کہیں. یعنی افراد کو زیادہ بلانا تو کوئی ضروری نہیں, ہال بک کروانا تو کوئی ضروری نہیں. جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے اتنا کیجئے, لیکن کریے اسی طریقے پر جس طریقے پر رسول اللہ نے سنت چھوڑی ہے. کریے اس طریقے پر جس طریقے پر اصحاب و اولاد رسول نے سنت چھوڑی, جس سے اولیاء علماء کرتے آ رہے ہیں. اسی طریقے کے اندر برکت ہے. اللہ کریم ہم سب کو جو ہے وہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے, ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.